نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بعد از حمد و ثنا سورہ بقرہ کی 185 نمبر آیت مبارکہ کا آخری حصہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اس سے پہلے اسی آیت کریمہ میں جو مضمون بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، جو لوگوں کے لیے ہدایت، رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے۔ تو یہ وہ مقدس مہینہ ہے، تم میں سے جو بندہ اس مہینے کو پالے وہ اس مہینے کے روزے رکھے، البتہ جو بیمار یا مسافر ہو اور وہ اس مہینے میں روزے نہ رکھ سکے تو دوسرے دنوں میں وہ اتنے روزے رکھ کر اپنے روزوں کی گنتی مکمل کر لے۔ اللہ رب العالمین تم پر آسانی چاہتا ہے، تم پر مشقت نہیں چاہتا۔ یہ گزشتہ مضمون ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ کہیں تم حق گزار ہو، یعنی تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اتنے حصے میں جو الفاظ استعمال ہوئے انہیں ملاحظہ فرمائیں۔ ارشاد فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، وَلِتُكْمِلُوا، یہ لفظ اکمال سے بنا ہے، معنی ہوتا ہے مکمل کرنا، پورا کرنا، اور عدتن کا معنی ہوتا ہے گنتی۔ اس کے دو مفہوم مفسرین نے بیان فرمائے۔ ایک اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے روزے دارو جن پر روزہ فرض ہے اور جنہوں نے روزہ رکھنا ہے، تم پر اس پورے مہینے کے روزے فرض ہیں، اور یہ مہینہ 29 دن کا ہو یا 30 دن کا ہو، جتنے بھی دنوں کا مہینہ ہو اتنے دنوں کی گنتی تم مکمل کر لو۔ اور جب تم وہ پورے مہینے کے دنوں کی گنتی مکمل کر لو گے تو تمہیں اجر و ثواب مکمل ملے گا۔ یعنی اگر 30 دنوں کا مہینہ ہو تو بھی پورے مہینے کے روزے رکھنے کا ثواب ہے، اور اگر مہینہ 29 دن کا ہو اور تم نے مہینے کے پورے دنوں کی گنتی پوری کر لی تو تمہیں پورا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں تو مخاطبین وہ مقیم مکلف حضرات ہیں جن پر روزہ فرض ہے۔ دوسرا اس کا مفہوم مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ اے مسافرو یا اے بیمارو جو ماہ رمضان میں روزے رکھ نہیں سکے اور اپنے عذر کی وجہ سے تم نے وہ روزے چھوڑ دیے ہیں، بعد والے دنوں میں اپنے چھوڑے ہوئے دنوں کی گنتی مکمل کر کے روزے رکھ لو، اور تم اپنی گنتی بعد میں مکمل کر لو۔ پھر ارشاد فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس کی کبریائی بولو۔ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا یا رمضان مکمل ہونے کے بعد تکبیرات کہتے ہوئے عید کی طرف جانا یہ مراد ہے، یا یہ مراد ہے کہ روزے مکمل ہونے کے بعد وہ نماز ادا کرو جس میں زائد تکبیریں ہوتی ہیں، یعنی زائد دفعہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، یعنی عیدین کی نمازیں۔ تو ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین کی بڑائی بولو، تکبیرات کہو۔ اور اس کا آپ سماعت فرما چکے کہ مطلقاً حمد و ثنا بھی مراد ہو سکتی ہے، تکبیرات تشریق بھی مراد ہو سکتی ہیں، اور نماز عید بھی مراد ہو سکتی ہے، اور ساری صورتوں میں ہی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا
اور اس کی بڑائی کا بیان موجود ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اللہ کی کبریائی بیان کرو علی ما ہداکم، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، یعنی تمہیں ماہ رمضان کی طرف رہنمائی فرمائی یا تمہیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس کے شکرانے میں تم تکبیرات ادا کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم حق گزار ہو، تاکہ تم شکر ادا کرو اور عید کی خوشی مناؤ کہ اس نے تمہیں روزہ کی توفیق بخشی۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے جن مسائل شرعیہ کو بیان فرمایا ان میں سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ارشاد فرمایا کہ جب تم روزوں کی گنتی مکمل کر لو تو پھر اللہ کا ذکر کرو، اس کی تکبیر بولو، اس کی بڑائی بیان کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بندہ عبادات ادا کر لے تو عبادت ادا کرنے کے بعد ذکر الہی کرے، یہ حکم الہی پر عمل ہے۔ جس طرح یہاں فرمایا کہ روزوں کی گنتی مکمل کر لو، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ، پھر اللہ کا ذکر کرو، اس کی بڑائی بیان کرو۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید نے ایک اور موقع پر بھی ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ دور جاہلیت میں عربوں کا یہ دستور تھا کہ جب وہ مناسک حج ادا کر لیتے تو اس کے بعد بیٹھ کر اپنے آباء و اجداد کا فخریہ انداز میں تذکرہ کرتے۔ تو مناسک حج چونکہ عبادت ہے، اس کو ادا کرنے کے بعد وہ جاہلیت میں اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں، اس طرح نہ کیا کرو، بلکہ جب یہ عبادت مناسک حج ادا کر چکو تو جس طرح اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے ہو اس کی بجائے اتنا بلکہ اس سے زیادہ تم اللہ کا ذکر ادا کرو۔ تو قرآن مجید کا اسلوب وہاں بھی اور یہاں بھی یہی ہے کہ جب کوئی بندہ عبادت ادا کرے تو عبادت ادا کرنے کے بعد ذکر الہی کرے، یہ شریعت کو مطلوب ہے۔ اور عبادت کے بعد جو ذکر الہی کرے وہ خواہ بلند آواز سے کرے، خواہ پست آواز سے کرے، دل میں کرے یا زبان سے کرے، جس انداز سے بھی کرے وہ شریعت کو مطلوب ہی ہے۔ اسی پر عمل کرتے ہوئے اور اسی حکم کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے ہمارے ہاں یہ مروج ہے کہ اہل اسلام فرائض ادا کرنے کے بعد، فرض نمازیں پنجگانہ ادا کرنے کے بعد جب باجماعت ادا کرتے ہیں تو بلند آواز سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ان کا بلند آواز سے کریں یا پست آواز سے کریں، بہر صورت عبادت کی ادائیگی کے بعد ذکر الہی کرنا یہ اس اسلوب قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اور اس اسلوب قرآن مجید سے ثبوت کے علاوہ جو اس ذکر کے مانعین ہیں ان کے معروف اور مستند مفسر علامہ ابن کثیر وہ اس سلسلے میں اپنا موقف یوں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَلِہَٰذَا جاءت السنة باستحباب التسبیح والتحمید والتکبیر بعد الصلوات المکتوبات۔ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ مطلوب ہے شریعت کو، یہی وجہ ہے کہ فرض نمازوں کے بعد تسبیح یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا مستحب ہونا، یعنی ذکر الہی کا مستحب ہونا، اس سلسلے میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث وارد ہیں۔ اور پھر کہنے لگے وقال ابن عباس ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الا بالتکبیر، کہ حضرت ابن عباس سے یہ مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز ختم ہونے کی خبر ہم کو آپ کی تکبیر سے ہو جایا کرتی تھی۔ یعنی جب سرکار با جماعت نماز ادا کرتے تو ظاہر ہے وہ نماز مسجد میں ہوتی اور یہ اس وقت بچپن میں تھے، اپنے گھروں میں ہوتے، تو فرماتے ہیں کہ سرکار کی نماز مکمل ہونے کی خبر ہمیں اپنے گھر میں نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر سے ہو جایا کرتی تھی، ہم اندازہ کر لیا کرتے تھے کہ جماعت مکمل ہو چکی ہے۔ تو بہر صورت قرآن مجید کا مطلوب یہ ہے کہ جب اہل ایمان عبادت ادا کر لیں جس کا انہیں حکم دیا گیا
تو اس کے بعد اللہ رب العالمین کا ذکر ادا کریں۔ دوسرا مسئلہ اسی آیت کریمہ کے ضمن میں علماء نے یہ بھی بیان کیا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس سے مراد چونکہ عید کی نماز بھی ہے کہ اس میں بھی اللہ رب العالمین کی تکبیر اور تحمید ہوتی ہے، تو علماء نے فرمایا کہ جو عید کی نماز ہوتی ہے اس میں 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں جو واجب ہوتی ہیں، اور انہی قرآن مجید کے لفظوں سے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، ان سے مراد تکبیرات تشریق بھی ہو سکتی ہیں، اور وہ تکبیرات تشریق 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک ہر نماز کے بعد ایک دفعہ بلند آواز سے تکبیر کہنا واجب ہوتا ہے اور 3 بار مستحب ہوتا ہے، اور جو ہی نماز باجماعت ادا کی جائے تو سلام پھیرنے کے فوراً بعد بلند آواز سے وہ تکبیر کہی جاتی ہے، اور وہ تکبیر یہ ہوتی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اس سے مراد تکبیرات تشریق بھی ہو سکتی ہیں اور عید کی نماز بھی ہو سکتی ہے۔ یہ دونوں احکام اس آیت کے ضمن میں علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ اور تیسرا مسئلہ اسی آیت کے ضمن میں علماء نے یہ بیان فرمایا کہ رمضان ملنے کے بعد مالک کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ روزوں کی نعمت تمہیں ملی، اس میں اللہ کا فضل ملا، رحمت ملی، بخشش ملی، اور مالک کریم نے اپنی کرم نوازیاں تمہیں عطا فرمائیں، اپنا خاص مہینہ تمہیں عطا فرمایا، تو اس نعمت کے ملنے پر تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی حمد و ثنا کرو اور خوشی کرو، عید مناؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب رب العالمین کی کوئی نعمت ملے تو اس نعمت کے ملنے پر خوشی منانا اور اللہ کی حمد و ثنا کرنا، یہ بھی قرآن مجید کے اس اسلوب سے ثابت ہوتا ہے۔ اور اس نعمت الہی کے ملنے پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا معمول مبارک ایسی خوشی کا تھا کہ سرکار صحابہ کو خوشخبریاں دیتے ماہ رمضان کی آمد سے بھی پہلے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتاکم رمضان شہر مبارک، کہ اے میرے صحابہ ماہ رمضان تمہارے پاس آ رہا ہے، یہ بڑا ہی برکت والا مہینہ ہے۔ بعض احادیث کے کلمات یوں ہیں اتاکم شہر رمضان شہر برکت فیہ خیر، کہ تم پر رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، اس میں بڑی بلائی ہے۔ اور بعض کے احادیث کے الفاظ یہ ہیں اتاکم شہر رمضان شہر فیہ خیر و برکہ، کہ ماہ رمضان آ رہا ہے، اس میں بڑی برکتیں ہیں، بڑی بلائیاں ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس مہینے کی آمد پر خوشخبری سنایا کرتے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کی نعمت ملے تو اس نعمت کے ملنے پر خوشخبری سنانا، بشارتیں دینا، خوشی منانا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، یہ بھی قرآن مجید کو مطلوب ہے۔ تو جب رمضان جیسی نعمت ملنے پر اللہ کی حمد و ثنا کرنا اور خوشی منانا اور اس کی خوشخبریاں دینا یہ مطلوب ہے، تو رمضان سے بڑھ کر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کی تشریف آوری یعنی حضور کے وجود کی نعمت جب ملی، میلاد شریف جب ہوا، تو اس میلاد کی خوشی میں اہل ایمان محافل کا انعقاد کرتے ہیں، مجالس کا انعقاد کرتے ہیں، اور اس میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا ہوتی ہے، حضور جیسی نعمت کی تشریف آوری کا تذکرہ ہوتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے۔ تو وہ بھی اس آیت کے اسلوب سے واضح ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین انہی کلمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔